السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یعنی تم تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، کیونکہ تیری منزل اس آیت کے پاس ہے جس کو تو سب سے آخر میں پڑھے گا، یعنی چڑھتے چڑھتے جہاں تیری قرت ختم ہوگی وہیں تیری منزل ہے، لہٰذا جس کو جتنا قرآن شریف یاد ہوگا اتنا ہی اس کو بلند درجہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل ایک عمارت ہے جس کی آبادی قرآن شریف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 آدمیوں پر ہے، ایک وہ جس کو خدا نے قرآن دیا سو وہ اس میں رات دن لگا دیتا ہے، نمازوں میں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے وہ جس کو خدا نے مال دیا ہو سو وہ اس میں رات دن رضائے مولا میں خرچ کرتا ہو۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی صورت کے بارے میں بیان کروں گی جس کو ہر روز پڑھنے سے، ہر رات کو پڑھنے سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ آپ کی تمام مشکل آسانیوں میں بدل جائے گی، تمام مشکلات کا یہ ایک بہترین حل ہے۔ وہ صورت سورہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی لڑکیوں کو حکم دے کر روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ وہ غنی یعنی مالداری لانے والی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مرض وفات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اپنے گناہوں کے وبال کی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اپنے پروردگار کی رحمت چاہتا ہوں، آپ کے لیے کوئی طبیب بھیج دوں؟ حضرت عثمان نے پوچھا، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، تو پھر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھجوا دوں؟ حضرت عثمان نے پوچھا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ رقم آپ کے بعد آپ کی ساجزادیوں کے کام آئے گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ میں نے تو انہیں ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی تاکید کر رکھی ہے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ کی مصیبت نہیں آئے گی۔ لوگ آج کل پیسہ کمانے اور مالدار بننے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔
آج کل ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ریڈیو اور اخبارات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ گھنٹے، آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر کے، بناؤ سنگھار کر کے بچے اسکول کی راہ لیتے ہیں اور بڑے ملازمتوں کے لیے چل دیتے ہیں۔ عورتیں اور چھوٹے بچے ریڈیو سے گانا بجانا سنتے رہتے ہیں۔ جب اسکول والے بچے واپس آتے ہیں تو وہ بھی گانا سننے میں لگ جاتے ہیں۔ کہاں کا ذکر، کہاں کی تلاوت، سب حب دنیا میں مست رہتے ہیں۔ بہت کم کسی گھر میں سے کلام اللہ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ ذکر اللہ اور تلاوت کلام اللہ کے لیے لوگوں کی طبیعتیں آمادہ ہی نہیں ہیں۔ محلے کے محلے غفلت قدے میں بنے ہوئے ہیں۔ اکا دکا کسی گھر میں کوئی نمازی ہے اور اس افسوسناک ماحول کی وجہ سے سب اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور اپنے ہر بچے کو، لڑکا ہو یا لڑکی، قرآن شریف پڑھائے اور روزانہ صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہو کر گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے، تاکہ اس کی برکت سے آپ لوگوں کے گھر میں سکون ہو، آپ لوگوں کے فاقے ختم ہو جائے اور اللہ آپ لوگوں کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید کی برکتیں اور سعادتیں ایسی بے انتہا ہیں جن کا پتہ انہیں نیک بندوں کو ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا حصہ ان میں لگائے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔